خوش آمدید۔ آج ہم ان مواد کا جائزہ لے رہے ہیں جو ہمیں ملے ہیں اور ان کا مرکز ہے قدیم یونان کی وہ مشہور کہانی پینڈورا اور اس کے کیا کہتے ہیں پراسرار ڈبے۔ جی ہمارا مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں بلکہ ان تحریروں اور نوٹس کو گہرائی سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ان میں کیا اہم نکات ہیں، کیا سبق پوشیدہ ہیں۔ بالکل۔ قدیم یونانی دیومالا وہ تو ایک پوری الگ ہی دنیا ہے نا؟ دیوتا، انسان، ان کے آپس کے بڑے پیچیدہ تعلقات۔ صحیح۔ اور یہ جو مواد ہمیں ملا ہے اس کا بڑا حصہ پینڈورا کی تخلیق پر ہی بات کرتا ہے، ایک ایسی ہستی جسے خوبصورتی اور تجسس کی علامت بنایا گیا۔ اور ساتھ میں وہ ڈبہ۔ ہاں، وہ بدنام زمانہ ڈبہ جس کا ذکر ان نوٹس میں بار بار ہے۔ لگتا ہے کہانی کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں پینڈورا کی تخلیق سے، جیسا ان مواد میں بتایا گیا ہے۔ ایک جگہ اس کی خوبصورتی کی بڑی تفصیل ہے، سنہرے بال، ستاروں جیسی مسکراہٹ۔ لکھا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ جی ہاں، خوبصورتی تو بے مثال تھی۔ لیکن سوال یہ اٹھایا گیا ہے نوٹس میں، اسے بنایا ہی کیوں گیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ مواد کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اچھا، یہاں زیوس کا کردار بہت اہم ہے، دیوتاؤں کا بادشاہ۔ ایک ریسرچ پیپر جو ہمارے پاس ہے اس میں وضاحت ہے، وہ انسانوں سے سخت ناراض تھا۔ کیوں؟ کس بات پر؟ وہ پرومیتھیس کی وجہ سے، وہی ٹائٹن جس نے انسانوں کی بھلائی کا سوچا تھا، نوٹس میں بھی ذکر ہے اس کا۔ اس نے دیوتاؤں کی مرضی کے خلاف انسانوں کو آگ دے دی۔ اچھا، ہاں، آگ کا تحفہ۔ بالکل۔ تو زیوس نے اس گستاخی کا بدلہ لینے کا سوچا، اور پینڈورا وہ اس انتقامی منصوبے کا مرکزی حصہ تھی۔ تو وہ ایک طرح کا ہتھیار تھی۔ ایک طرح سے، جی۔ اسے صرف خوبصورتی نہیں دی گئی بلکہ ایک سورس کے مطابق ایسی کشش دی گئی جس کا مقابلہ کرنا انسانی بس میں نہ تھا۔ اور اس کے ساتھ وہ خوبصورت چمکتا ہوا پراسرار ڈبہ بھی تھا، ایک تحفہ جو اصل میں سزا تھی۔ مواد اسے زیوس کی مکاری کا شاہکار کہتا ہے۔ جی، یہ ڈبہ خود بھی بڑا دلچسپ ہے۔ نوٹس میں کچھ خاکے بھی ہیں، چمکتا ہوا عجیب نقش و نگار بنے ہوئے۔ جی لیکن سب سے اہم بات جو مواد میں نمایاں کی گئی ہے وہ زیوس کی سخت تنبیہ تھی، پینڈورا، یہ ڈبہ کبھی مت کھولنا۔ بالکل۔ ایک سورس میں تو الفاظ بھی درج ہیں، کچھ ایسے کہ اس کے اندر وہ قوتیں ہیں جنہیں تمہارا فانی ذہن سمجھ نہیں سکتا، اور انہیں آزاد کرنا تباہی لائے گی۔ اتنی واضح وارننگ! اور پھر بھی اسے زمین پر انسانوں کے بیچ بھیج دیا گیا۔ کیا مواد میں کچھ ہے کہ زیوس کو اندازہ تھا کہ وہ کھول دے گی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں مختلف آراء ہیں۔ ایک تجزیہ کہتا ہے کہ زیوس نے پینڈورا کے فطرت میں ہی وہ نہ ختم ہونے والا تجسس ڈال دیا تھا۔ اچھا، تو یہ اس کی کمزوری نہیں تھی بلکہ منصوبہ تھا؟ ہاں، یہ ایک طرح سے پلان کا حصہ تھا کہ وہ ڈبہ کھولنے پر مجبور ہو جائے۔ اسے انسانوں کے درمیان ایک گاؤں میں رکھا گیا جہاں نوٹس کے مطابق لوگ پہلے بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ مگر پینڈورا کے ذہن پر ہر وقت وہ ممنوعہ ڈبہ سوار رہتا تھا۔ کئی ذرائع میں اس کی اندرونی کشمکش کا ذکر ہے۔ وہ خود سے پوچھتی تھیں، آخر اس میں ہے کیا؟ یا بس ایک جھلک دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو بہت انسانی بات لگتی ہے۔ بالکل۔ ایک سورس اسے کہتا ہے، انسانی فطرت کا وہ بنیادی عنصر جو معلوم کی حدوں سے آگے دیکھنے پر اکساتا ہے، یعنی تجسس۔ مواد یہ واضح کرتا ہے کہ پینڈورا کا تجسس صرف اس کا اپنا نہیں تھا، شاید وہ ہم سب کے اندر کی اس خواہش کی نمائندگی کر رہی تھی۔ اور یہ تجسس، جیسا کہ نوٹس میں ٹائم لائن کے ساتھ اشارہ ہے، وقت کے ساتھ بڑھتا ہی گیا۔ ایک جگہ لکھا ہے وہ راتوں کو بھی اسی ڈبے کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ جی، اس کی چمک اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ پھر آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ذکر مواد میں بڑے ڈرامیٹک انداز میں ہے۔ گاؤں والے اپنے کاموں میں مصروف، پینڈورا ڈبے کے ساتھ اکیلی، تنہا۔ بالکل۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ ایک نوٹ میں لکھا ہے اس نے گہری سانس لی اور کہا، دیکھ ہی لیتی ہوں۔ تو جب اس نے ڈھکن اٹھایا، کیا منظر تھا، کیا تفصیلات ہیں مواد میں؟ وہ لمحہ جو ذرائع میں تصویر کشی کی گئی ہے وہ تو قیامت خیز تھا۔ جیسے ہی ڈھکن کھلا، ایک زوردار گونجتی ہوئی آواز آئی۔ آواز؟ جی، اور ڈبے سے سیاہی مائل دھواں وہ تیزی سے باہر نکلا۔
ایک سورس اسے روحوں کی چیخوں جیسا کہتا ہے۔ خدایا! یہ دھواں پھر عجیب خوفناک شکلوں میں بدل گیا۔ ایک ٹیکسٹ میں وضاحت ہے کہ یہ معمولی دھواں نہیں تھا، یہ دنیا کی تمام برائیاں تھیں، بیماریاں، غم، نفرت، حسد، ہر قسم کی مشکلات، تکلیفیں، سب کچھ ایک ساتھ؟ جی۔ ایک سورس میں انہیں چھوٹے پر والے کیڑوں سے تشبیہ دی ہے جو فوراً ہوا میں پھیل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اوہ! لوگ جو کچھ دیر پہلے، جیسا ایک نوٹ میں ذکر ہے، گیت گا رہے تھے اور ہنس کھیل رہے تھے، اچانک بیمار پڑنے لگے۔ ان کے چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہو گئیں، زندگی ایک دم مشکل اور اذیتناک بن گئی۔ یہ تبدیلی تو بہت تیزی سے آئی ہوگی۔ ہاں، مواد میں اسی بات پر زور ہے کہ یہ پلک جھپکنے میں ہوا۔ چند لمحوں میں خوشی کی جگہ دکھ اور تکلیف نے لے لی۔ اور پینڈورا؟ اس کا اپنا رد عمل کیا تھا؟ وہ تو یقیناً ڈر گئی ہوگی۔ شدید خوفزدہ۔ ذرائع اس پر متفق ہیں۔ اسے فوراً اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ڈبے کا ڈھکن بند کر دیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ بالکل، جیسا ایک سورس کہتا ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ساری برائیاں پہلے ہی آزاد ہو کر دنیا میں پھیل چکی تھیں۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ جو مواد میں ابھارا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی کتنی اچانک اور مکمل تھی۔ ایک لمحے میں جنت، اگلے ہی لمحے جہنم۔ صحیح۔ مواد بتاتا ہے کہ پینڈورا پشیمانی اور خوف سے وہیں ڈبے کے پاس زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے احساس تھا کہ اس کے ایک عمل نے، اس کے تجسس نے کتنی بڑی تباہی مچا دی ہے۔ ایک نوٹ میں یہ بھی تھا کہ وہ خود کو کوس رہی تھی۔ جی بالکل۔ یہ تو واقعی بہت مایوس کن صورتحال تھی۔ سب کچھ ختم اور وجہ وہ خود۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، جیسا کہ مواد کا اگلا حصہ بتاتا ہے۔ جی نہیں۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب پینڈورا مایوسی میں بیٹھی تھی، ایک سورس کہتا ہے عاشقوں کے درمیان اسے بند ڈبے کے اندر سے ایک بہت ہلکی مدھم سی آواز آئی۔ ہاں، ایک ایسی آواز جو پہلے کی خوفناک آوازوں سے بالکل مختلف تھی۔ کیسی آواز تھی وہ؟ اچھا، اس پہ ذرائع میں تھوڑا فرق ہے۔ ایک جگہ اسے گھنٹی کی کھنکھناہٹ جیسا کہا گیا ہے، دوسری جگہ ایک نرم سرگوشی۔ اس مدھم آواز نے پینڈورا کو حیران کیا اور شاید ایک عجیب سی ہمت بھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے دوبارہ ڈبے کا ڈھکن کھولا۔ دوبارہ؟ اسے ڈر نہیں لگا؟ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بار جو چیز باہر آئی وہ سیاہی یا خوفناک شکل نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ مواد میں اسے ایک چھوٹی سی ٹمٹماتی ہوئی روشنی کہا گیا ہے۔ ایک اور سورس اسے سنہرے پروں والا ایک ننھا پرندہ بتاتا ہے۔ یہ امید تھی، ایلپس، جیسا کہ قدیم یونانی نام تھا۔ امید۔ تمام برائیوں کے نکل جانے کے بعد ڈبے میں صرف امید باقی رہ گئی تھی، اور پھر وہ بھی باہر آ گئی۔ جی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ خاص طور پر ان مواد کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس امید نے کیا کردار ادا کیا؟ امید نے فوراً اپنا کام شروع کر دیا۔ نوٹس میں اس کی تفصیل ہے۔ جہاں جہاں بیماری، غم اور مشکلات تھیں، امید نے ایک مرہم کا کام کیا۔ اچھا، اس نے برائیوں کو ختم کر دیا؟ نہیں، ختم تو نہیں کر سکی، لیکن اس نے لوگوں کے دلوں کو تسکین دی، حوصلہ بخشا۔ ایک سورس کہتا ہے یہ اندھیرے میں ایک چراغ کی طرح تھی۔ اس نے لوگوں کا نقطہ نظر بدلا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہاں، زندگی اب مشکل ضرور ہے، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن جب تک امید ہے وہ ہمت نہیں ہار سکتے، وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے توازن قائم کرنے والی قوت تھی۔ بالکل۔ ایک تجزیاتی مضمون میں لکھا ہے کہ امید نے انسانیت کو مکمل مایوسی سے بچایا۔ یہ وہ قوت تھی جس نے انہیں جینے اور مقابلہ کرنے کی وجہ دی۔ تو پینڈورا کی کہانی، جیسا یہ مواد پیش کرتے ہیں، صرف تباہی کی داستان نہیں بلکہ اس کے بعد آنے والی امید کی بھی ہے۔ جی ہاں، دونوں پہلو ہیں۔ یہ کہانی کس طرح پھیلی؟ لوگوں نے اس سے کیا سبق لیے؟ کیا پینڈورا نے خود اپنی غلطی سے کچھ سیکھا؟ مواد میں اس کے ورثے کے بارے میں کیا خاص باتیں ہیں؟ آپ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کہانی نسل در نسل چلتی رہی۔ لوگ سنتے تھے کہ کس طرح ایک عورت کے تجسس نے دنیا میں مشکلات لائیں۔ ہاں۔
لیکن ساتھ ہی یہ بھی سیکھتے تھے کہ اسی ڈبے سے امید بھی نکلی جس نے انسانوں کو صبر اور ہمت دی۔ تو پینڈورا نے سیکھا؟ بالکل۔ ایک سورس کے مطابق وہ بعد کی زندگی میں لوگوں کو سمجھاتی رہیں کہ تجسس بذات خود برا نہیں، لیکن اس پر عمل کرنے سے پہلے سوچ بچار اور احتیاط ضروری ہے۔ اچھا، یہ اہم نقطہ ہے۔ جی، اور نوٹس میں یہ خاص طور پر ذکر ہے کہ بچے یہ کہانی سنتے تھے اور سیکھتے تھے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک سورس نے تو اسے امید کی پہلی محافظ بھی کہا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک تعبیر ہے۔ تو بنیادی سبق جو ان مواد سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ بے لگام تجسس یا بغیر سوچے سمجھے عمل کرنا غیر متوقع اور سنگین مسائل لا سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف امید ایک ایسی طاقت ہے جو بدترین مصیبتوں میں بھی قائم رہتی ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے۔ یہ دونوں پہلو اسی ڈبے سے جڑے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں، جیسا کہ کچھ جگہوں پر اشارہ ہے، تو یہ دیومالائی کہانی اصل میں دنیا میں دکھ اور تکلیف کی ابتدا کی وضاحت کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ایک طرح کی اوریجن سٹوری۔ ایک پرانی کہانی نہیں رہ جاتی، بلکہ جیسا ایک سورس کہتا ہے، یہ انسانی حالت ہماری کمزوریوں جیسے بے صبری اور تجسس اور ہماری اندرونی طاقت، خاص طور پر امید کی طاقت پر ایک گہرا تبصرہ ہے۔ اور یہ تبصرہ ان تمام مواد میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ جی، یہ مرکزی خیال لگتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ آج ہم نے ان فراہم کردہ مواد کی روشنی میں پینڈورا کی کہانی کا جائزہ لیا۔ اس کی تخلیق جو سزا تھی وہ ممنوعہ ڈبہ، اس کا تجسس جس نے برائیوں کو آزاد کیا، اور پھر آخر میں امید کا ظہور۔ بنیادی پیغام جیسا یہ مواد بار بار اشارہ کرتے ہیں، تجسس کے ممکنہ خطرات اور امید کی لازوال طاقت کے گرد ہی گھومتا نظر آتا ہے۔ اور یہاں ایک آخری غور طلب نقطہ جو سیدھا ان مواد کے عناصر سے ہی نکلتا ہے، جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے، جی؟ وہ یہ کہ امید ان تمام برائیوں کے ساتھ ہی اس ڈبے کے اندر کیوں بند تھی؟ ہاں، یہ ایک عجیب بات ہے۔ ذرائع اس کا واضح جواب نہیں دیتے، لیکن یہ سوال اٹھاتے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امید کا وجود ہی مشکلات اور تکلیفوں سے جڑا ہے؟ کیا امید صرف مصیبت میں ہی جنم لیتی ہے یا زیادہ طاقتور ہوتی ہے؟ یا شاید جیسا ایک سورس اشارہ کرتا ہے، تجسس خود اتنا برا نہیں جتنا اس پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرنا۔ مواد ہمیں بتاتا ہے پینڈورا نے سیکھا کہ سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ تو یہ احتیاط کا سبق بھی ہے۔ شاید۔ تو یہ کہانی ان مواد کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں میں تجسس، احتیاط اور امید کے درمیان ایک توازن تلاش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ جہاں خطرات ہیں، وہیں مشکلات پر قابو پانے کی طاقت بھی وہ ہمارے اندر ہی کہیں موجود ہو سکتی ہے، بالکل اس ڈبے میں چھپی امید کی طرح۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر یہ مواد ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جی بالکل۔